الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ورفيعنا ونبينا ومحبوبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کے پاس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں میں سب سے جو قیمتی نعمت ہے وہ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت ہے. جس آدمی کے سینے کے اندر عشق الہی اور عشق مصطفیٰ ہے، وہ آدمی اس دنیا کے بادشاہوں سے آگے ہے. اور جس آدمی کا دل ان دونوں محبتوں سے خالی ہے، وہ آدمی پرلے درجے کا مفلس ہے، جھونپڑیوں میں رہنے والوں سے بھی پیچھے ہے وہ. تو میرے عزیز دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت ہمارے دل و جان کے اندر رچ بس جائے. ہمیں یہ ذوق ہونا چاہیے کہ وہ عشق و محبت ہمارے سینے میں بھی ہو اور ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جائے. ہمارے بچے اپنے شعور کی، فہم کی جب آنکھیں کھولیں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور عاشق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے اوپر جان، مال، عزت، آبرو ہر کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہو سینے کے اندر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے میرا سب کچھ فدا ہے. کوئی بھی چیز مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اگر میرے عزیز دوستو کسی کی خواہشات اس کو زیادہ محبوب ہیں، کسی کو اس کا مال زیادہ محبوب ہے، کسی کو اس کی اولاد زیادہ محبوب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، تو ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے.
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، مجھ سے زیادہ پیار کرنا نہ شروع کر دے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ پیار نہ کر دے۔ میرے عزیز دوستو، یہ پیار محبت صرف دعووں کا نام نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں جناب مجھے بہت پیار ہے، مجھے بہت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ ہر محبت دلیل مانگتی ہے، دلیل تو ہونی چاہیے نا محبت ہے، اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کون چوری والا مجنوں ہے اور کون اصلی مجنوں ہے۔ جی جان کٹانے کے دعوے کرتے رہیں اور پتہ تب چلے جب جان کٹوانے کا موقع آئے وہ بندہ ہی کوئی نہ ملے۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے بیان کیا، بیان کے درمیان کہنے لگے کہ کون ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے؟ سارے نوجوانوں نے ایسے ہاتھ کھڑے کر دیے، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ فرمایا کہ بیٹا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لو، یہ بات دل سے نکل رہی ہے یہ صرف زبان کے اوپر ہے؟ کہنے نہیں حضرت ہم دل سے تیار ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کی خاطر ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے۔ پھر تھوڑا سا ٹھنڈا سانس لے کے فرمانے لگے کہ بیٹا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے گردن کٹوانے کا تو جب موقع آئے گا سو آئے گا، ابھی کم از کم حضور کو خوش کرنے کے لیے حضور کی چاہت کے مطابق یہ بال تو کٹوا لو، یہ بال تو حضور کی چاہت کے مطابق کٹوا لو۔ وہ محبت جو مجھے میرے بال حضور کی چاہت کے مطابق کٹوانے کی اجازت نہیں دیتی، وہ محبت کل کو مجھے گردن کٹوانے کی اجازت کیسے دے دے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تھوڑا سا اپنے گریبان میں بندہ جھانکے تو صحیح کہ میں اتنا حضور سے دور کیوں ہو گیا ہوں، اتنا میرا عشق کیوں کمزور ہو گیا ہے۔ ادھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو دیکھیے، ان کے بچوں کو دیکھیں، ان کے جوانوں کو دیکھیں، ان کے بوڑھوں کو دیکھیں، ان کے خواتین کو دیکھیں، ہر ایک عشق مصطفیٰ سے سرشار ہے، اور ہر ایک کی زبان پہ یہی ہوتا تھا کہ میرے محبوب مجھ سے خوش ہو جائیں۔ جس نے ایک مرتبہ حسن مصطفیٰ کی جھلک دیکھ لی، ایک مرتبہ بس پھر وہ دل دے بیٹھا، دل دے بیٹھا۔ ایک نعت کا شعر ہے نا، اللہ اکبر، اکیاں دے نیر جودائی بچ دن رات وگائے جان دینے۔ صحابہ کرام کا یہ ذوق ہوتا تھا، حضور کی یاد میں آنسو بہاتے رہتے تھے، حضور کی یاد میں آنسو بہاتے رہتے تھے، حضور کی مجلس میں تب حضور کے سامنے بس حضور کا چہرے کا دیدار ہو رہا ہے، ذرا سی جدائی ہوتی تھی تو آنسو بہانا شروع فرما دیتے تھے، اور پھر ان کو دیدار مصطفیٰ بھی ہو جاتا تھا، دیدار مصطفیٰ سے سیراب ہو جاتے تھے۔ اکھیاں دے نیر جودائی بچ دن رات وگائے جان دینے، خوش بختہ نو محبوبہ دے دیدار کرائے جان دینے۔ جو میں شعر سنانے لگا تھا قابل توجہ شعر ہے، ایک جھلک جو دیکھی یوسف دی ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، ایتھے بن ڈٹھیا سرکار
کٹوائے جان دینے. غزوہ خیبر کا موقع ہے. ایک حبشی غلام جو یہودیوں کے بکریاں چرا رہا ہے، دیکھا کہ مسلمانوں کا قافلہ آ گیا اور خیمے لگ رہے ہیں. میں کہا اچھا، مسلمانوں کی بڑی شان ہے، بڑی آن ہے، آج ذرا ان کو دیکھو تو صحیح. ابھی یہود کا تو جو لشکر آنا ہے، سامنے آنا ہے، وہ تو پہلے ہی بیچارے اپنے قلعوں کے اندر جا کے چھپ گئے تھے. ان کا تو جا کے جائزہ لے کے آؤں، دیکھوں تو صحیح، کہوں ان کو، سنوں تو صحیح کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں. آخر مسلمانوں سے پوچھنے لگا تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا وہ سامنے خیمے کے اندر. کہا کہ اتنے بڑے سردار جو بڑے بڑے بادشاہوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کا خیمہ ایسے معمولی سے ہے؟ کہا کہ ہاں ملاقات ہو سکتی ہے. کہا جاؤ ملاقات کر لو. اچھا ملاقات ایسے آسانی سے ہو جاتی ہے؟ کہا ملاقات بھی ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہنے لگا اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ کا پیغام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، میں اس چیز کی دعوت دینے آیا ہوں کہ 360 بت جو انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے. میں اس اللہ کا کلمہ پڑھانے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کہنے کا اچھا اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں تو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم تمہیں اپنے گلے لگا لیں گے، ہم تجھے اپنا بھائی بنا لیں گے. کہا کہ اچھا میں چاہے جیسا بھی ہوں؟ فرمایا کہ ہاں. کہنے لگا کہ میرے جسم سے تو بدبو آتی ہے. فرمایا کہ تو میرے ساتھ جڑے گا، تیرے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. کہنے لگا اللہ کے پیارے بھی میرا چہرہ سارے کا سارا کالا ہے، فرمایا میرے ساتھ جڑے گا اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو سفید کر دیں گے. کہنے لگا اللہ کے پیارے حبیب، اے نبی کیا واقعہ نام مجھے اپنے سینے لگا لیں گے؟ مجھے تو کوئی بندہ پوچھتا ہی نہیں ہے. فرمایا کہ ہاں کلمہ تو پڑھ. کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کو ایسے اپنے سینے سے لگا دیا. وہ بیچارہ شرما رہا ہے کہ میرے جسم سے سمیل آ رہی ہے، حبشی ہوں، کالا ہوں، محل کچھ ایسے بھرا ہوا ہوں، اور یہ تو سردار ہیں، اتنے بڑے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں. قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے، جس کو کوئی بندہ ٹکے کی اوقات نہیں دیتا تھا، حضور نے ان کو اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدا، باپ نے کہا بھی خریدنا تھا کوئی غلام تو کوئی گوری چمڑی والا خریدتا، ایک کالی چمڑی والا غلام خرید کے لے آیا تو سمجھدار غلام لے کے آتا، کوئی ایجوکیٹڈ ہوتا، کوئی کام تو کر سکتا، کوئی ہنر والا ہوتا. کہا کہ ابا اس کے دل کو دیکھ کے اس کو لے کے آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نظر عنایت ان کے اوپر ڈالی کہ چلتے زمین کے اوپر ہیں اور پاؤں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے. جس کے اوپر نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گئی اور ایک لمحے کے اندر ہی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں کہ میرا کام کیا ہے، میرے ذمہ کیا کام ہے، میں کیا کروں؟ اب کلمہ پڑھ لیا ہے. فرمایا کہ ابھی کوئی نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں تجھے نماز کا کہوں کہ فوراً نماز پڑھ. زکوٰۃ تیرے ذمہ ویسے فرض نہیں ہے کہ تو غلام ہے. حج بھی تیرے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ صاحب استطاعت کے اوپر ہوتا ہے. اے اللہ کے پیارے ابھی کوئی کام تو مجھے بتایا، پھر میں کیا کروں؟ اب کلمہ تو پڑھ لیا. فرمایا کہ اب جہاد کا ٹائم ہے، اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹوانے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا ٹائم ہے. کیا اس کے لیے تیار ہے؟
کہنے لگا اللہ کے پیارے حبیب آپ کے اس مکڑے کو دیکھنے کے بعد اپنی جان کی بازی لگا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ حکم فرمائے میں اپنی جان کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے صف میں شامل ہو جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے صف میں شامل ہو کے پہلے حضور نے فرمایا کہ یہ بکریاں اپنے واپس کر کے اپنے سردار کو، کیونکہ یہ اس کی امانت ہے۔ ہم حالت جنگ کے اندر بھی اپنے دشمن کے مال کا نقصان کرنا پسند نہیں کرتے۔ بکریاں واپس کر کے پھر آ جاؤ۔ بکریاں اپنے مالک کو واپس کی، خاموشی سے آ گیا، اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان شہداء تلاش کر رہے تھے تاکہ ان کی تدفین کریں، ان کو دفنائیں۔ یہ بندہ نیا تھا، صحابہ اکثر کیونکہ خاموشی سے حضور کے پاس آیا، دو چار صحابہ نے دیکھا، باقی کسی نے دیکھا نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ بندہ اپنا ہے ادھر کا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے پیارے حبیب ایک بندے کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضور نے فرمایا میں خود چل کے آتا ہوں۔ جا کے اس غلام کا چہرہ دیکھا، فرمایا کہ یہ میرا ہے، اس کو میرے کھاتے میں ڈالو۔ اس نے ابھی میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے اور اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ کر کے آیا تھا، وعدہ پورا بھی کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب شہادت سے پہلے کالا تھا، جیسے ہی اللہ کے راستے میں اس کا خون بہا تو چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہونا شروع ہو گیا، جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ ابھی کلمہ پڑھا، ابھی سودا کیا ہے، ابھی سودا کیا ہے، اور سودا کتنا مہنگا بک گیا، ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا اور ابھی توبہ کی اور اللہ کے راستے میں گردن کٹا کے سیدھا وہ فرمایا وہ دیکھو جنت کے اندر جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو وہ آدمی تھا جس نے ایک لمحے کے اندر ہی فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے پاس ٹائم قربان کرنے کا بھی جذبہ نہیں ہے۔ کتنے ہم میں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتے ہیں۔ کسی کو نیند زیادہ محبوب ہے، کسی کو اپنی مصروفیات زیادہ محبوب ہیں، کسی کو اپنا کاروبار زیادہ محبوب ہے۔ بس غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، خدا کے بندے تھوڑا سا وقت قبول ہے دینا، وقت دینا تو قبول نہیں ہے، موت قبول ہے۔ زکوٰۃ ادا کی ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کی، وہ خرچ کرتے ہوئے ذرا بوجھ ہوتا ہے دل کے اوپر۔ میرے عزیز دوستو، زبانی دعووں سے کچھ نہیں بنے گا، کچھ کر کے دکھائیں، ہم کچھ ایسے اعمال کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیے میرے عزیز دوستو، کوئی بھی صحابی ہمارے جیسا نہیں تھا کہ بس زبانی جمع خرچ ہو، بلکہ وہ کچھ کر کے دکھانے والے تھے۔ سارے مل کے کہیں سبحان اللہ، جن کو نیند آ رہی ہے وہ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجب اپنی نظروں سے ان کو پلائی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجب اللہ تعالیٰ کی محبت کے جام پلائے تھے، جو حضور کی بارگاہ میں آتا تھا فدا ہو جاتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ جو بچہ پارٹی بیٹھی ہے آپ ذرا کان کھول کے سنیں، یہ بچہ پارٹی کہتے ہیں کہ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے۔ آپ میرے بچوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بچوں کے واقعات پڑھیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے حضور کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئے ہوئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 15 صحابہ کو حضور نے واپس بھیجا ہے جن کی عمر 15 سال نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں بھی 15 سال کی عمر ہونا لازمی ہے، 15 سال کی عمر سے کم بچے کو ہم جہاد میں نہیں لے کے جائیں گے، ابھی وہ بچہ چھوٹا ہے، لیکن وہ منت کر رہے ہیں کہ نہیں ہے اللہ کے پیارے حبیب ہمیں لے جائیں۔ ایک ابا اپنے بیٹے کو لے کے آئے، حضور نے فرمایا یہ چھوٹے ہیں، نہیں ہے اللہ کے پیارے حبیب میرا بچہ آپ کی خاطر قربان ہو جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں اس کی عمر ابھی 14 سال ہے، 15 سال کا بچہ میں لے کے جاتا ہوں، اس سے پہلے نہیں۔ میں اللہ کے پیارے حبیب اس کے ہاتھ ذرا پیمائش کر کے دیکھیں، اس کے ہاتھ 15 سال کے بچوں سے بڑے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو حضور کے قدموں کے اوپر نثار کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم حضور کے نشانات قدم سے بھاگنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔
کتنا فرق آ گیا، کتنا فرق آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت بھری زندگیاں پڑھنی چاہیے، محبت بھری زندگیاں پڑھنی چاہیے۔ کیسا ان کو پیار تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے ساتھ، کیسا پیار تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ میں نے جمعہ کے موقع پر بھی سنا ہے، سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا ہے، صرف نیچے سے تختہ کھینچنے کی دیر ہے، اور کفار پوچھنے لگے کہ اے زید، ابو سفیان آیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیری جگہ محمد آ جائیں اور تو اپنے بال بچوں میں جا کے خوش ہو؟ کیا کہا؟ فرمانے لگے کہ یہ کیسی بات تم کہتے ہو، میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ مجھے یہاں پر سولی پہ لٹکا دیا جائے اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس آدمی کے دل میں محبت نہیں ہے وہ میرے عزیز دوستو ویران ہے، قبرستان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے جو ہمارے جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ نوجوانوں کے لیے میں عرض کروں گا، ہر نوجوان کو فرینڈشپ کا بڑا شوق ہے کہ میرے فرینڈز ہونے چاہیے، اور ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں۔ فیس بک کے اوپر مقابلہ ہوتا ہے، جناب میرے 1000 فرینڈز ہو گئے ہیں، میرے اتنے ہو گئے ہیں، میرے اتنے ہو گئے ہیں۔ ان نکموں میں سے اس کے مرنے کے اوپر کوئی بھی نہیں آتا، بس دور سے ایسے بیٹھے سلام کہتے رہیں گے، جناب آپ کی خاطر ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ جب مر جائے گا تو پوچھنے بھی نہیں آئے گا۔ ابا بیچارہ بیٹھا ہوا فیس بک کھول کے دیکھے گا، بینا 1000 میں سے کون سا نکمہ یہاں پر آیا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ مختلف اخبارات کے اوپر اور مختلف جو سوشل میڈیا پہ گروپس بنے ہوئے، ان میں میسیجز آتے رہتے ہیں کہ فرینڈشپ کا جس کا ارادہ ہو وہ اس نمبر پہ رابطہ کرے، اس نمبر پہ رابطہ کرے۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، یہ جو نمبر دیے جاتے ہیں یہ کسی مسلمان کی بیٹی کا نمبر نہیں ہوتا۔ مسلمان کی بیٹی اتنی بے حیا نہیں ہوتی۔ آپ بھی سارے بہنوں والے بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو اور وہ اس طریقے سے کھلے عام زنا کی دعوت دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قادیانیوں کے نمبر ہوتے ہیں جو آپ کو پہلے عشق و محبت کا جھانسا دے کے ہمارے نوجوانوں کو پھنساتے ہیں، پھر نوکری کے بہانے اور شادی کے بہانے اپنے قریب کرتے ہیں، اور پھر دامن مصطفیٰ سے چھڑا کے قادیان کے گندی نالی کے اندر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ آنکھیں کھول کے چلیے ذرا، آنکھیں کھول کے چلیے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ تو گنبد خضرا والے سے رشتہ ہے۔ آج میں آپ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی کوئی بھی لالچ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ سے منقطع نہ کرے۔ آج کرتے اس بات کا، چاہے پوری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب کے ساتھ، قادیانیت کے ساتھ، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، تو ایک مسلمان کی غیرت ایسی ہونی چاہیے کہ میں بھوکا تو مر سکتا ہوں لیکن حضور سے اپنا رشتہ ناتا نہیں توڑ سکتا۔ صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا، ایسا کر کے دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھ کے دیکھ لیجئے، فرمایا کہ کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، بے ہوشی کی وجہ سے گر جاتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ ہے۔ فرمایا مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے دورے پڑتے تھے۔ فرمایا کہ حضور کا دامن چھوڑ کے میں نہیں گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ فرینڈشپ کس سے کرنی چاہیے، دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرمایا کہ اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہو، اللہ سے فرینڈشپ کرنا چاہو،
دیکھیں اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، بہت بڑا کوئی لائن لاڑ آدمی ہو، وہ ہم میں سے کسی کو یہ کہتے کہ جناب اگر ہم سے تعلق خاص بنانا چاہتے ہیں تو یہ کام کر لیں، ہم آپ کو اپنا بنا لیں گے، یہ سارے کے سارے نوجوان بھاگے پھر رہے ہوں گے جناب اس بٹیرے کے ساتھ، اس بڑے آدمی سے تعلق جڑ جائے نا، ہمارے 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، اس کے لیے اپنے تمام تر توانائیوں کو صرف کر دیں گے، اور ادھر ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب خود اپنی دوستی کی دعوت دے رہا ہے، دوستی کی دعوت دے رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ مجھ سے پیار کرو، مجھ سے محبت کرو، بلکہ آپشن دیا ہے کہ جن کے دل زندہ ہوں گے، جن کے دلوں میں غیرت ہوگی، وہ اپنے پالنے والے رب کی محبت کے لیے خود ہی مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں اسی سے محبت کرنی چاہیے، کسی اور کے اوپر مر کے کیا کرنا ہے؟ جس کے اوپر انسان مر رہا ہے وہ خود مرنے والا ہے، تو ایسے مرنے کے اوپر کیا مرنا؟ آج دوستی ہے کل کو ختم ہو جائے گی، بلکہ جتنی بھی دوستیاں، جن دوستیوں میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، گناہ کرنے کے لیے دوستیاں پالی ہوئی ہیں، گناہ کرنے کے لیے دوستیاں پالی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا جتنی بھی تمہاری دوستیاں ہیں جن کے ذریعے سے تم مجھے ناراض کرتے ہو، یہ قیامت کے دن تمہارے سارے کے سارے دشمن بن جائیں گے، ایسے ایک دوسرے گریبان کو پکڑ رہے ہوں گے، یا اللہ میرا قصور کوئی نہیں، اس میرے دوست نے مجھے گناہ کی طرف مجبور کیا تھا، یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں، اس نے مجھے گناہ کی طرف مجبور کیا تھا۔ الا المتقین، فرمایا کہ سوائے متقی لوگوں کے کہ ان کی دوستیاں وہاں بھی کام آئیں گی۔ اگر دوستی لگانی ہے کسی اللہ والے سے دوستی لگائیں، کسی اللہ کے پیارے سے دوستی لگائیں، اللہ کے پیاروں سے دوستی لگانا حدیث سے ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجعل حبک، یا اللہ اپنی دوستی دے دے، اپنی محبت دے دے، وحب من یحبک، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ مجھے ان کی بھی محبت دے دے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت ان سے کرنی چاہیے جو مولا سے محبت کرتے ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ دوستیاں جو ہمارے نوجوانوں کے بہت خطرناک ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح ان دوستیوں کا انجام ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کے دن آدمی حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو غلط دوستیاں دنیا کے اندر لگا کے جائے گا، ایسے اپنا ہاتھ منہ کے اندر رکھے گا اور بازو تک سارے کا سارا چبا جائے گا، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ گناہ کیا ہوگا؟ گناہ یہ ہوگا وقال الرسول، بلکہ وہ آدمی کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلانے بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جس نے مجھے گناہوں کی طرف موٹیویٹ کیا، مجھے گناہوں کے اوپر لگا دیا، کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز دوستو، ان دوستیوں سے بہت گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی ہمیں دعوت دی ہے، تو دوستی اللہ کی ذات سے کرنی چاہیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ سے کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دوستی کی دعوت دی ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی شرائط بھی نہیں ہے، یہ کام کرو یہ کام کرو، فرمایا فاتبعونی، تم نے اگر میرا پیارا بننا ہے میرے پیارے کے نقش قدم پر چل پڑو، بس۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ صرف ایک دو بندوں نے سبحان اللہ کہا، سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ذرا باذوق ہو کے تھوڑی دیر بات سنیں گے تو 5 منٹ بات اور ہو جائے گی، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو ابھی دعا کروا دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں تو یہ علم دین کی باتیں سیکھنے کا جنون ہوتا تھا، جنون۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی دمشق سے چلتا ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے عمر میں آپ سے تشہد سیکھنے کے لیے آیا ہوں، تشہد سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا کہ وہاں دمشق میں مسلمان پہنچ تو گئے ہیں اسلام کی تعلیم لے کر، کہا کہ ہاں میں نے ان سے تشہد سیکھ لیا ہے، لیکن مجھے پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تشہد براہ راست سکھایا ہے،
وہاں جو پہنچے انہوں نے حضور سے براہ راست نہیں سیکھا بلکہ حضور کے سکھانے والوں سے سیکھا ہے۔ میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ کیوں نہ میرے درمیان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو واسطے نہ ہوں بلکہ ایک ہی واسطے سے میں حضور کا شاگرد بن جاؤں۔ بس آپ مجھے اپنی زبان سے وہ تشہد سکھا دیجئے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ادھر ذرا ممبر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ کسی نے جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے، جنتی آدمی دیکھنا ہو ان کو دیکھ لے۔ علم دین کو سیکھنے کا اس قدر جذبہ ہوتا تھا۔ بس ایک واقعہ عرض کر کے میرے عزیز دوستوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کی قدر صرف باتیں کرنا نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، یہ حق ادا نہیں ہوا۔ حق تب ادا ہوگا جب میں بھی ان باتوں کے اوپر عمل کروں، آپ بھی ان باتوں کے اوپر عمل کریں، کچھ کر کے دکھائیں۔ باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ زبانی جمع کر جتنا مرضی کرتے رہیں، جب عمل کرنے کا موقع آئے گا تب پتہ چلے گا نا عشق و محبت دل کے اندر ہے یا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اہم پیغام، آپ کے آنے کا مشن، کاش کہ ہم اس کو پورا کریں۔ وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن محبتیں بانٹنا تھا۔ محبتیں بانٹیں، نفرتیں ختم کریں، دلوں میں دشمنیاں نہ پالیں، دشمنیاں نہ پالیں۔ یہ جو ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ کبھی ہمسایوں سے جھگڑا، کبھی بھائیوں سے جھگڑا، کبھی چچا سے جھگڑا، کبھی ماموں سے جھگڑا، کوئی کسی سے نہیں بولتا، کوئی کسی سے نہیں بولتا، میری مرضی میں جتنا بولا جتنا نہ بولا۔ عاشق کی اپنی مرضی ہوتی ہے، یا تو پھر اپنے آپ کو عاشق نہ کہیں۔ عاشق تو محبوب کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ نفرتیں جو اللہ کے لیے ہیں، اگر آپ کو کسی آدمی کے متعلق یہ گمان ہے، کسی لڑکے کے متعلق یہ گمان ہے کہ اگر میں اس کے قریب ہوں گا تو میں بھی گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤں گا، اس سے اگر کوئی بندہ نہیں بولتا، اس سے دور رہتا، اس کے شر سے بچنے کے لیے جائز ہے، بلکہ یہ عین ایمان ہے۔ لیکن عام رشتہ داروں سے ایسے خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رنجشیں ہوں اور رشتے ناطے توڑ دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی ایسے سامنے سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ جس نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو ان کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے بڑی حیرانگی سے کہ جناب دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، کتنا خوش نصیب آدمی ہے۔ ایک صحابی کہتے کہ میں فوراً کھڑا ہوا، کاش کہ ان کی جگہ پر میں ہوں، میں ان سے پوچھوں تو صحیح کہ آپ کون سے اعمال کرتے ہیں کہ حضور کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوا دی کہ یہ جنتی ہے۔ اس صحابی کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، گھر حاضر ہے، مکان حاضر ہے، کھانا حاضر ہے۔ ایک دن ٹھہرے، کہا کہ رات کو آپ بھی میرے کمرے میں آرام کریں گے، میں آپ کے معمولات دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن وہیں پر مہمان رہے، تیسرے دن وہیں پر مہمان رہے، چوتھے دن انہوں نے پوچھا ہمارے جیسا ہوتا تو ہم تو پہلے دن ہی، خیر اللہ کے فضل سے ایسے سارے کے سارے سخی سرور ہیں اور سخیوں کے بادشاہ ہیں کہ مہمان بیچارہ پہنچتا بعد میں ہم پہلے فون پہ پوچھ لیتے ہیں خیر ہے ہونا کر لئیے، اگر تہاڈا کام اتنے آئے بغیر ہو سکتا تو اسے ہوتے رہو، تہاڈا کام ہوتے ہی ہو جائے گا، آنے کی زحمت ہی نہ کریں۔ اور آ جائے بیچارہ بھولے سے تو پھر پہلے اس سے پوچھیں کہ بھی تہاڈا کی پلان کی ہے، واپسی دی ٹکٹ کرائی یا نہیں کرائی، تاکہ انہوں نے پہلے ٹاپو ٹاپ ہی واپس بھیجیے پہلے۔ اور ادھر صحابہ کرام میں کیا حالت، 3 دن مہمانی کر لی اور پوچھا بھی نہیں کہ آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے آئے ہیں، کس سے ملنا ہے، کوئی کام ہے۔ 3 دن میں کوئی آپس میں کنورسیشن نہیں ہوئی کہ ممکن ہے کوئی پرسنل میٹر ایسا ہو بتانا نہ چاہتے ہوں، ہم تو لوگوں کے ایسے باتیں اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی تھوڑا بہت دسو تو صحیح، پھر بھی اللہ اکبر۔ 3 دن کی مہمانی ہو گئی، چوتھا دن ہو گیا، اس صحابی نے عرض کیا کہ اے میرے پیارے، آپ اگر کسی کام سے آئے ہیں، کوئی میرے لئے خدمت ہے تو مجھے بتا دیں، میں کوئی کام کر سکوں۔
اگر حیا کی وجہ سے، شرم کے ہمارے آپ کو کام نہیں بتا سکے ابھی تک، کوئی کام میرے لے کے تو بتا دیجیے. یہ نہیں کہا بھی تسی ہو کنے ادھر نہیں رکنا ہے. کوئی کام اگر آپ کا ابھی تک نہیں ہوا مجھے بتا دیں، میں آپ کے کام کے لیے تیار ہوں. فرمانے لگے بھی کام ہوا نہیں ہے. کام کیا تھا؟ کہا کہ آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا تھا، جس نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو ان کو دیکھ لے. 3 دن ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ایسا خاص عمل ہی نہیں ہے. جو اعمال ہم کرتے ہیں وہی اعمال تو آپ کر رہے ہیں. آپ نے اٹھ کے تہجد پڑھی، میں نے بھی پڑھی. آپ فجر پڑھنے گئے، میں بھی فجر پڑھنے گیا. آپ نے اشراق پڑھی، میں نے بھی پڑھ لی. آپ نے نیک کام کیے، میں نے بھی کر لیے. کوئی ایسا خاص عمل مجھے دکھائی نہیں دیا. کام میرا نہیں ہوا. میں تو اس خاص کام کو دیکھنے کے لیے آیا تھا جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. اگر وہ مجھے میرا کام نہیں ہو سکا تو آپ کر دیجئے کام. آپ بتا دیجئے کہ وہ خاص عمل کیا ہے. فرمانے لگے ہیں میرے پیارے چلے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ خاص عمل کیا ہے. اور وہ عمل بالکل آسان ہے، میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. کہا کہ وہ عمل یہ ہے، جب میں سونے لگتا ہوں تو سونے سے پہلے جتنی بھی مخلوق ہے جنہوں نے مجھے ستایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، میرے کام نہ آئے ہوں، میں ان کو معاف کر کے سوتا ہوں. اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں. کسی کی نفرت دل پہ لے کے نہیں پھرتا میں. یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے، ویسے تھوڑا سا مشکل ہے. میں بھی کوشش کروں، میں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کا محتاج ہوں. اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک رکھیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. مجلس یہ بیان کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مناسب